اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کنویں کی پاکی کے حوالے سے آخری سیشن ہے اور نیا درس ہے، سماعت فرمائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْجُسُ الْبِئْرُ بِالْبِئْرِ وَالرَّوْسِ وَالْخَصِيِّ، یہ ایک لمبی عبارت ہے، میں عبارت کی جانب نہیں جاتا، مسائل کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے سماعت فرمایا پہلے درس میں کنویں کے حوالے سے کہ کون سے جانور گر جائیں تو پورا کنواں خالی کرنا پڑتا ہے، انسان گر جائیں، جانور گر جائیں، وہ مسئلے بھی سماعت فرمائے۔ اس کے بعد کس صورت میں 20 ڈول اور کس صورت میں 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ آج جو ہے وہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پہلی صورت مینگنیاں، لید اور گوبر اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر دیکھنے والا انہیں بہت زیادہ خیال کرے یا کوئی بھی ڈول مینگنوں سے خالی نہ ہو، یعنی آپ ڈول کنویں میں ڈالتے ہیں، ڈول جو ڈول آپ کھینچیں گے اس میں کچھ گوبر کا کچھ جو ہے وہ باقیات آ جائیں، یا جو ہے مینگنیاں جو ہے یا لید وغیرہ جو ہے ہر ڈول میں تھوڑا بہت آ جائے تو پھر جو ہے کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ دوسری صورت کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ تیسری صورت جس جانور میں بہنے والا خون نہیں ہوتا اس کے گر کر مر جانے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، مثلا مچھلی ہے، مینڈک ہے یا کوئی آبی جانور ہے، اسی طرح مکھی ہے، بھیڑ ہے اور اسی طرح بچھو وغیرہ۔ چوتھی صورت یہ ہے آدمی یا کوئی حلال جانور گر جائے اور پھر زندہ نکل آئے تو اس کے جسم پر نجاست نہ ہو تو تب بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ خچر، گدھا، شکاری پرندہ یا کوئی وحشی جانور گر جانے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا، البتہ اگر ان کا لعاب یعنی ان کا تھوک پانی تک پہنچ جائے تو وہی حکم ہے جو ان کے جھوٹے کا حکم ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے جو ہے ماء سور کے بارے میں پوری جو ہے ایک سیشن جو ہے پورا ایک بیان ریکارڈ کیا تھا، پورا ایک جو ہے درس دیا تھا، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ گزشتہ جو ہے تیسرا یا دوسرا درس جو ہے چوتھا درس ہے غالباً، وہ درس جو ہے آپ سماعت فرما لیں کہ ان کے جھوٹے کا، بچے ہوئے پانی کا کیا حکم ہے۔